میرے دوستو، اللہ نے حج کا حکم زمین پر بھیجا، جہاد کا حکم زمین پر بھیجا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر بھیجا، شادی و نکاح کا حکم زمین پر بھیجا، اذان کا حکم زمین پر بھیجا، روزے کا حکم زمین پر بھیجا، اسی طرح باقی قربانی کے معاملات تک کے احکام زمین پر نازل فرمائے۔ لیکن جب باری آئی نماز کی، یہ حکم زمین پہ نہیں اترا، اس کے لیے آقا نامدار کو آسمانوں پر بلایا گیا ہے، حضور پاک کو سفر کرایا گیا۔ ام ہانی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بہن جی ہیں، ان کے گھر میں حضور پاک سوئے ہوئے ہیں۔ ام ہانی کے گھر میں جبرائیل آئے، ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ میں حتیم کعبہ تک سفر ہے، حتیم سے لے کر رسول اللہ کا بیت المقدس کا سفر ہے، بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک سفر ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کر جبرائیل رک جاتا ہے۔ کنز العمال میں امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، فرمایا جبرائیل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، منتہا کا معنی جہاں انتہا ہو جائے، آگے میں نہیں جا سکتا، میری طاقت کی بس ہے، میری پاور کا اینڈ ہے، میں آگے نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا رب کے نور کے وہ پردے ہیں، میرے پر جل جائیں گے، آگے آپ نے جانا ہے، تنہا جانا ہے، اللہ کی افضل مخلوق رسول اللہ جانے اور اس مخلوق کا خالق جانے۔ حضور پاک بیٹھے ہیں بوئنگ قالین پہ، جسے قرآن رف رف کہتا ہے، رف رف قالین، اللہ کے رسول کو لامکان تک لے گیا۔ جب وہاں پہنچے ہیں، ادھر پہنچ کے نماز کا حکم ملا ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں، یہ نماز کا حکم زمین پر کیوں نہیں آیا؟ یہ نماز کا حکم مکہ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ نماز کا حکم مدینہ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ نماز کا حکم کسی اور جگہ پہ کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اعلیٰ جگہ پر بلا کر اعلیٰ درجے کی عبادت دی گئی ہے۔ ایک بچہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کرے، بورڈ کو ٹاپ کرے، تو سیکنڈ اور تھرڈ کو بھی انعام ملتا ہے، لیکن اسکول میں، اور جو فرسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے پارٹی سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے بڑی جگہ میں، اسٹیج پر جا کر اس کو اس کا گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ بھائی اس کو یہاں کیوں بلایا؟ یہ تو پیپر میں فرسٹ آیا ہے، حق تھا تم اس کے پاس چل کے جاتے، حق تھا تم اس کے گھر جاتے، حق تھا تم اس کے ہاں چل کے جاتے اور اسے انعام دیتے۔ کہتے ہیں حق تو یہی ہے، لیکن علی رؤوس الناس، لوگوں کے سامنے اس کی عزت افزائی کرنی تھی تو اسے بڑی جگہ پہ بلایا۔ یہ جبرائیل تو حضور پاک کی چارپائی مبارک پہ آ کر بھی اقیم الصلاۃ کا حکم نازل فرما سکتا تھا، لیکن یہ حکم یہاں نہیں آیا۔ حضور پاک کو سب سے اعلیٰ جگہ عرش پر بلایا گیا، سب سے اونچی جگہ عرش پر بلایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اتنا محتم بشان حکم ہے۔ تو نماز وہاں ملی ہے، اور وہ نماز کیسے ملی؟ فرمایا 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی۔ حضور پاک علیہ السلام واپس آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، میری امت پر 50 نمازیں فرض تھیں، کوتاہی کی ہے، سستی اور کاہلی کی ہے، غفلت کی ہے میری امت نے، شاید آپ کی امت بھی وہ کام کرے۔ اے موسیٰ، آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار عرش پہ پھر جائیے، ایک بار پھر دست دعا دراز کیجئے، اللہ نماز میں تخفیف فرما دیں گے، کم فرما دیں گے۔ اللہ کے رسول کا سفر ہوا ہے، یہاں روایتیں 2 طرح کی ہیں، بعض روایات میں آتے ہیں 5 کم ہوئی ہیں، بعض میں 10 کم ہوئی ہیں، اور اگر 5 کم ہوں تو 9 بار سفر ہے، 10 کم ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 بار سفر ہے، ہر بار گئے ہیں، 5 نمازیں کم، 10 کم، پھر آئے ہیں، پھر حضرت موسیٰ کی وہی اصرار، نہیں پڑے گی امت، پھر کم، آخر جب 5 ہوئی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ یہ 5 بھی معاف کرا لیں، نہیں پڑھیں گے۔ رسول اقدس پہ قربان جائیے، یار کیا مزاج سمجھا ہے رب العزت کا۔ کہا ہے موسیٰ آپ کی بات اپنی جگہ، لیکن اب مجھے جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ کہا وجہ؟ کہ میرے اللہ نے اب صرف نمازوں کو کم نہیں کیا، ساتھ ایک جملہ بھی فرمایا۔ کہا وہ کیا؟
کہ اللہ نے فرمایا اب تیری امت پڑھے گی 5 وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، رب العزت کے حکم میں چینجنگ نہیں ہے، پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا دوں گا۔ اب میں نہیں جاتا، اب میں نہیں جاتا۔ تو یہ نماز کا حکم اوپر ملا ہے، اور یہ جو اتحیات ہے یہ اللہ اور رسول اللہ کی باتوں کو اکٹھا کریں تو اتحیات بن جاتی ہے۔ اوپر گئے ہیں تو بندہ جب کسی کے ہاں جائے تو تحفہ دیا جاتا ہے، خالق کو کیا تحفہ دینا ہے، کیا لے کر جائیں؟ تو کہا التحیات للہ والصلوات، مالی باتیں ہوں، بدنی باتیں ہوں، قولی باتیں ہوں، میرے مولا یہ زبانی ہوں، یہ مالی ہوں، یہ قولی، یہ ساری فعلی باتیں تمام کے تمام آپ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جواب کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، یہ رسول اللہ کو رب العزت کی طرف سے سلام ہے۔ قربان جائیں رسول اللہ کی ذات اقدس پہ، خدا کی قسم ہمیں 7 جنم ملے، ہم ہر جنم لے کر آئیں، پیغمبر کی اس شفقت کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ سنیے خانے وال کے دوستو، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سنیے۔ اس موقع پر جہاں نہ کوئی ملک مقرب پہنچا ہے، نہ نبی مرسل پہنچا ہے، اس بڑے درجے پر پہنچ کر بھی حضور اپنی امت کو نہیں بھولے۔ فرمایا میرے پاک اللہ، آپ نے تو سلامتی مجھ پر بھیجی، لیکن اجازت ہو تو میں اپنے دل کی کہہ دوں۔ اے نبی، آپ ہی کے دل کے کہنے کے لیے، سننا سنانے کے لیے محفل بنی ہے، کہیے کیا کہنا ہے؟ کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے مولا، میں ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک پیچھے امت چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ، یہ میں طبقہ چھوڑ کے آیا ہوں جنہوں نے ماں باپ چھوڑ دیے، بہن بھائی چھوڑ دیے، اولادیں چھوڑ دی، بیویاں چھوڑ دی، خاندان چھوڑ دیے ہیں، لیکن مجھے نہیں چھوڑا، تجھے نہیں چھوڑا۔ میرے مولا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سورۃ مجادلہ کی آخری آیت کہتی ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ اے پیغمبر، دنیا ڈھونڈ لیں، اس جیسی قوم نہیں ملے گی جو اس سے دشمنی رکھے جو اللہ سے دشمنی رکھے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، وہ ان کے والدین کیوں نہ ہو، او ابناءہم، ان کی اولادیں کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کا خاندان کیوں نہ ہو، یہ سب کو چھوڑیں گے، تجھے اور تیرے خدا کو نہیں چھوڑیں گے۔ او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں اللہ نے قدرت کاملہ سے ان کے دلوں پر ان کو مؤمن ہونے کا نام لکھ دیا ہے۔ یہ قوم حضور چھوڑ کر گئے تو کیا فرمایا؟ صرف السلام علیکہ ایھا النبی میں نہیں، اللہ ساتھ ان کو بھی شامل کر، السلام علینا، جمع پرولر، سب کی بات فرمائی کہ میرے مولا یہ سلامتی ہم سب پر ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے مولا، تیرے وہ خاص بندے جنہیں تیرا نبی نیک کہہ رہا ہے۔ اللہ خانے وال کے دوستو، جب رسول اللہ صالحین فرما رہے تھے، صالحین جمع صالحن کی، صالح کہتے ہیں نیک، صالحین کہتے ہیں نیکوں کا طبقہ، تو جب رسول اللہ صالح کا لفظ صحابہ کو فرمائیں، دنیا کی کون سی طاقت ہے جو صحابہ کو غلط کار کہہ سکے؟ یار رسول اللہ نے اللہ کے سامنے ٹھہر کے، عرش معلیٰ پر ٹھہر کر، لامکاں کی جگہ پہ ٹھہر کے اپنے صحابہ اور آل بیت کو صالحین فرمایا ہے، نیک لوگ۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، تو رب العزت ان پر بھی سلامتی ہو، فرمایا ان پر بھی ہے۔ یہ اتحیات ہے، اس کے بعد شہادتین ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ شہادتین پر اتحیات پوری ہے۔ یہ اتحیات ہمیں اوپر سے ملی ہے، یہ نماز اوپر سے آئی ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز ہمارے اوپر یوں واجب اور فرض ہے، لازم ہے۔ مجھے ایمان سے بولیے، ہم حقوق اللہ کے اس بڑے فریضے سے غافل کیوں ہیں؟ ہم کس بنیاد پر ہیں؟
صبح کی نماز کا وقت ہو اور اس وقت بندے کی آنکھ کھلے اور آنکھ بند کر لے اور یہ بندہ سوچے کہ مجھے میرا ایمان قبر سے جنت لے جائے گا. بھئی تجھے چارپائی سے مسجد تو نہیں لا سکا, تو جو تیرا ایمان چارپائی سے مسجد نہیں لاتا, بھول جا وہ تجھے قبر سے جنت کیسے لے جائے گا.